اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی قوموں کو بھیجا، سب کا رنگ، نسل، زبان جدا جدا ہے۔ انہی میں سے ایک پٹھان قوم بھی ہے، اور یہ پٹھان یا پشتون وہ قوم ہے جو پوری دنیا میں غیرت اور بہادری کی مثال سمجھی جاتی ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ یہ نہ تو کبھی کسی بادشاہ سے ڈرے ہیں اور نہ ہی ان پر کبھی کسی ظالم حکمران کا خوف طاری ہوا ہے۔ دنیا میں اب تک کئی بڑی بڑی اقوام نے متعدد بار پٹھانوں کو زیر کرنے کی کوششیں کیں، مگر سب کے سب ناکام رہے، اور آدھی دنیا فتح کرنے والے سکندر اعظم نے بھی جب افغانستان کے اندر اپنا قدم رکھا تو پٹھانوں نے دنیا کی سب سے منظم فوج کو بھی شکست دے دی، اور یہ سلسلہ امریکہ کو افغانستان سے بھگانے کی صورت میں آج تک ایسے ہی جاری ہے۔ لیکن آخر یہ پٹھان کون ہیں؟ یہ کس نسل سے تعلق رکھتے ہیں؟ یہ کس نبی کی امت ہیں؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان لوگوں کے لیے کیا دعا فرمائی تھی؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم دنیا کی اسی بہادر قوم کے بارے میں آپ کو بتائیں گے، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ پیارے دوستو، پٹھان کو افغان کہتے ہیں۔ افغان اس لیے کہتے ہیں کہ افغان حضرت سلیمان علیہ السلام کے ایک بیٹے کا نام تھا، اور ان کو جنات کی زبان کافی پسند آیا کرتی تھی، لہٰذا انہوں نے اپنے والد سلیمان علیہ السلام سے کہا کہ آپ جنات کو کہہ دیں کہ مجھے اپنی زبان سکھائیں۔ لہٰذا سلیمان علیہ السلام کے حکم پر جنات نے افغان کو ان کی زبان سکھائی، اور بعد میں یہی زبان پختون کے نام سے مشہور ہو گئی۔ پٹھانوں کی اصلیت اور قومیت کے بارے میں جو روایات ہیں وہ یہ ہیں کہ پٹھان حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، اور حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد ہیں، یعنی یہ لوگ اپنی قومیت کے اعتبار سے بنی اسرائیل ہیں۔ دراصل حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب اسرائیل تھا، اس لیے ان کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، اور انہی سے بنی اسرائیل کی 12 قومیں آگے چلیں، اور تاریخ دانوں کے مطابق انہی میں سے ایک قوم ان پختونوں یا پٹھانوں پر بھی مشتمل تھی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین اسلام کی تبلیغ شروع کی اور لوگ جوک در جوک اسلام قبول کرنے لگے، تو اس وقت پٹھان قوم کا سردار، جس کا نام قیس عبد الرشید تھا، اپنے پورے خاندان کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اور آپ کے ہاتھ پر بیعت کر کے مسلمان ہو گیا۔ اب چونکہ قیس ایک عبرانی لفظ ہے، لہٰذا آپ نے اس کو تبدیل کر کے عبد الرشید نام کو پسند فرمایا، اور یوں حضرت قیس عبد الرشید نے اپنے پورے قبیلے کے ساتھ اسلام قبول کر لیا، اور اسی طرح سے انہیں پہلے پختون صحابی ہونے کا اعزاز حاصل ہوا۔ آج دنیا میں پختون ہی وہ واحد قوم ہے کہ جس میں اسلام کے علاوہ کوئی اور دوسرا مذہب موجود نہیں ہے، اور اگر آج آپ کسی پختون سے پوچھیں گے کہ وہ مسلمان ہیں یا پختون، تو آپ کو جواب کچھ اس طرح سے ملے گا کہ ہم لوگ پچھلے 5000 سال سے پختون ہیں، جبکہ پچھلے 1400 سال سے مسلمان۔ اب سوال یہ ہے کہ افغان قوم کو پٹھان کیوں کہا جاتا ہے؟ تو اس کے پیچھے کا واقعہ کچھ یوں ہے کہ جب کافروں نے مکہ مکرمہ پر قبضہ کر لیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید کو حکم دیا کہ جاؤ اور اپنے افغان بھائیوں کو جہاد پر بلا لاؤ۔ لہٰذا حضرت خالد بن ولید افغانستان کی طرف روانہ ہوئے، اور افغانی سردار قیس عبد الرشید کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام ارسال کیا، اور پھر جلد ہی قیس عبد الرشید کی قیادت میں پختونوں کا ایک بڑا لشکر مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ شام کو حضرت خالد بن ولید نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ خوشخبری سنائی کہ افغانیوں نے آتے ہی مشرکین کا قتل عام شروع کر دیا ہے، اور تمام کافروں کا صفایا کر کے اب افغانی مکہ مکرمہ پر قابض ہو چکے ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سنا تو اسی وقت آپ کی زبان مبارکہ سے یہ الفاظ نکلے، اور پھر آپ نے فرمایا کہ اللہ ان کی آل اولاد کو فروغ بخشے گا، اور ان کے قبیلے کی طاقت اور تعداد سب سے زیادہ ہوگی۔
اس کے بعد آپ نے دعا کی کہ اس مرد یعنی قیس عبد الرشید کی نسلوں سے ایک عظیم قبیلہ پیدا ہو جس کے افراد قیامت تک سلامتی اور اتحاد کے ساتھ شریعت اسلامی پر ثابت قدم رہیں گے۔ اب لفظ بطان ایک عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ایک ایسی سخت لکڑی ہوتا ہے جو کہ بڑے بڑے سمندری جہازوں میں لگائی جاتی ہے، جس کو سمندر کا خطرناک پانی بھی کمزور نہیں کر سکتا۔ یعنی پٹھانوں کو ان کا یہ نام خود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا ہے، اور جب یہ بطان لفظ برصغیر پہنچا تو بطان سے ہوتا ہوتا پٹھان ہو گیا، اور آج اس قوم کو فارسی میں پشتون، ان کی مقامی زبان میں پختون اور اردو زبان میں پٹھان کہہ کر پکارا جاتا ہے۔ یہ قوم پوری دنیا کے مختلف علاقوں میں پھیلی اور ایک غیرت مند قوم شعار کی گئی، جن میں افغان، پاکستان اور بھارت اول نمبر پر آتے ہیں۔ پٹھانوں نے قیام پاکستان کے اندر بھی بھرپور حصہ لیا، اور بعض انگریز مورخین کا ماننا ہے کہ پٹھان قوم ارجینیا کے کسی حصے میں رہا کرتی تھی، اور ارجینیا کے لوگوں کا بھی یہی کہنا ہے کہ پٹھان قوم انہی کا ایک حصہ ہے۔ پٹھانوں کا یہی جہاد اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں لڑنے کا جذبہ ہے جو آج تک اس قوم کے اندر ایسے ہی باقی ہے۔ یہ لوگ اپنے دین کو لے کر کافی سخت ہوتے ہیں اور شریعت اور نام خداوندی کے لیے ہر وقت مر مٹنے کو تیار رہتے ہیں، جس کا نظارہ ہمیں اکثر دنیا کے مختلف حصوں میں دیکھنے کو ملتا ہی رہتا ہے۔ اسی قوم کا ذکر قرب قیامت پیش آنے والے واقعات میں بھی ملتا ہے، اور بعض مورخین کے مطابق حضرت امام مہدی کی مدد کے لیے جو برِ صغیر سے کالے جھنڈوں کا لشکر نکلے گا، ان میں سے ایک کافی بڑی تعداد انہی پٹھانوں پر مشتمل ہوگی۔ اسی لشکر کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ قرب قیامت اس کالے جھنڈے والے لشکر کا راستہ دنیا میں کوئی بھی نہیں روک پائے گا، یہاں تک کہ یہی کالے جھنڈے بیت المقدس کے اندر نصب کر دیے جائیں گے۔ جبکہ بعض دوسری احادیث کے مطابق غزوہ ہند کا آغاز بھی خراسان یعنی موجودہ افغانستان سے ہی ہوگا۔ چنانچہ افغانیوں کی اس قدر غیرت، جرأت اور بڑی بڑی سپر پاورز کو بغیر کسی ہتھیاروں کے شکست دے دینا، یہ سب یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعاؤں کا ہی اثر ہے، کیونکہ آپ نے اس قوم سے خوش ہو کر ان کے حق میں اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کی تھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اس قوم کو سلامت تا قیامت رکھے، آمین۔ کمنٹ میں آمین لکھ کر چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔